سر یہ تو بات کنفرم ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے اور پیرنٹس ہوتے ہیں. تو سر اگر پیرنٹس کے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اور پھر بچوں کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کی کیا ریزن, اور سیویئر مسئلہ ہی ہو جائے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ ہو جائے؟ نہیں, یہ بچے جو 12 سال سے چھوٹے ہیں ان کے لیے ہے. سر وہی 9 سال کا ہے. اچھا, چھوٹا بچہ ہے. جی سر. نہیں, وہ آپس میں لازمی نہیں دونوں کا آپس میں پڑا ہو, کوئی ایک بیچ میں خرابی کر رہا ہو سکتا ہے دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو. سر کیا غصہ ہوگا, غصہ اور نفرت, مطلب دونوں اگر کہہ رہے ہیں کہ نہ مجھے غصہ ہے نہ مجھے کوئی نفرت ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن بچے پہ غصہ نفرت نہیں ہے. ویسے ایک کیس میں نے سنایا ہوا ہے بہت زیادہ, وہ فیملی میرے پاس آئی تھی, میں کلینک کرتا تھا اس وقت مال ٹاؤن میں, تو ینگ کپل تھا, ان کے بچے کو 6 سال سے بخار تھا اور وہ اترتا ہی نہیں تھا. وہ بچہ ہارڈلی میرا خیال اس وقت 8-9 سال کا تھا یا کتنے سال. ایک دوسرا اس کا بھائی تھا, وہ بھی اس سے کوئی 1-2 سال چھوٹا تھا, وہ ٹھیک تھا. 6 سالوں میں, آئی تھنک 6 سال ہی تھے, 6 سال سے میں انہوں نے بہاولپور, ملتان, پھر کراچی جا کے آغا خان میں داخل رہا وہ بچہ 3 مہینے. ٹی بی کی دوائیوں کا وہ 2 بار کورس کر چکا تھا, ٹھیک ہے. پھر اینٹی بائیوٹکس بہت مہنگی, لیٹسٹ جو آخری اینٹی بائیوٹک اس وقت ہے, آئی سی یو میں ہم یوز کرتے ہیں, میروپینم یا ٹینم, وہ اس کے شاید 2 ہفتے کے 3 ہفتے کے کورسز ہو چکے تھے. دنیا کے کوئی ٹیسٹ نہیں تھے جو ڈاکٹرز نے نہ چھوڑے ہوں. اس بچے کو ایک دم بخار ہوتا, 104-105 پہ جاتا تھا, بیچارہ پڑ جاتا تھا. ہر طرح کے اسکینز اور یہ اور وہ, کوئی ڈائگنوسس نہیں تھا. تو 6 سال سے وہ سفر کر رہا تھا. میرے پاس بھی آ گئے. ینگ کپل تھا, ماں باپ ذرا مذہبی, تھوڑے داڑھی والے, محراب وحراب, تبلیغی جماعت سے تھا. ماں ذرا جیسے خواتین آج کل ہیں اپر مڈل کلاس کی جس طرح ہوتی ہیں وہ تھی. انہوں نے آئے, میں نے سارا, میری عادت ہے کلینک پہ تو میں سارا ریکارڈ دیکھتا ہوں, دیکھا, بچے سے بھی بات کرتا رہا. بہرحال ان کو میں نے دعا کرائی پیرنٹس کو, یہی باتیں کہ بچے بیمار نہیں ہوتے, آپ دونوں ٹھیک ہو جائیں, یہ ہو جائیں, وہ ہو جائیں. وہ میرے سے آگے سے کہتے رہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں آپس میں, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا نہیں, کوئی غلطی ہے, آپس میں نہ ہو ویسے دیکھیں. کیونکہ بچہ, مجھے پتا ہے کہ بچہ تو معصوم ہے. تو خیر وہ چلے گئے. شاید 7 دن بعد وہ واپس آ گئے, آئی تھنک بھاول نگر کے تھے, شاید بھاولپور کے. پھر آئے تو میرا کلینک آف تھا, یا شاید میری فیملی یہ ملتان وہ آئے ہوئے تھے, عمران اور میمونہ, میری بھائی اور بھابھی سعودیہ سے. اپنی فیملی ڈنر پہ جانا تھا. تو اس بندے کا فون آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے تو دوسرے بچے کو بھی بخار ہو گیا, اور اسی طرح وہی پیٹرن ہے, اسی طرح ہے. تقریباً رو رہا, اور مجھے آپ ابھی کلینک پہ بلائیں رہیے. وہ اب میں اسے کہہ رہا کہ دیکھو آپ لوگوں نے 7 دن سورہ رحمان سن لی ہے, دعا کر لی ہے. پھر ان کا اصل میں میرے سے فون بھی بات ہوئی, تو میں نے بعد میں جب تو انہوں نے کہا نہیں بچہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, پورا ٹھیک نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, شاید کھانا کھانا چھوڑ گیا تھا, اب کھانا کھانا شروع ہو گیا تھا, یا کچھ بہتری آئی تھی. تو اب دوبارہ جب فون آیا تو میں نے انہیں کہا کہ شاید فون پہ کہا ہوگا کہ علی حق کر لیں. وہ علی حق کے بعد وہ آ گیا کہ جی میرا دوسرا بچہ بہت بیمار ہو گیا, اس کو بھی بخار ہے, اور میں لاہور آیا ہوں, میں نے ابھی ملنا ہے. تو رات کا ٹائم تھا. میں نے کہا نہیں یار, ایک تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, اور میں نے جانا ہے, ڈنر ہے, فیملی ڈنر. خیر اتنا کہ اس نے رویا پٹا. ادھر سے میری فیملی, بچہ پارٹی جو تھی, انہوں نے میرے بھابھی کو, ڈاکٹر میمونہ مرشد بھی میری, میں مرشد کہتا ہوں تو میں, کیونکہ انہوں نے مجھے بابا جی تک پہنچایا تھا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھتے ہیں آج آپ جو ہے نا بابا کو لے کے آتی ہیں ڈنر پہ, یا یہ چلے جاتے ہیں, انہوں نے چلے جانے ہیں. اب انہوں نے بھی سارا کیس میرا سنا, تو وہ میں انہیں سب کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جائیں اور میں ذرا اس فیملی سے مل لوں,
تو وہ والدہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ملنے گیا تو یہ گھنٹہ دو گیا، کیونکہ کلینک میرا آف تھا، وہ کسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ خیر وہ عمران اور میمونہ نے حالیہ نکالا کہ انہوں نے کہا ہم گاڑی میں ہی ساتھ جائیں گے اور بس چلیں آپ۔ خیر ہم گئے وہاں، ان لوگوں کو ملے، ڈاکٹر صاحبہ نے وہ بیبی کو اٹھا لیا، اسے بخار تھا کافی زیادہ، 4-5 سال کا تھا، اسے اٹھا کے بیٹھ کے اسے اپنی گود میں سر رکھ کے اسے پیار سے دبانا شروع ہو گئی۔ اب ڈاکٹر میمونہ کا حلیہ، بال لمبے، کوئی دوپٹہ شپٹہ نہیں، کچھ نہیں، ان صاحب نے ایک دم مجھے کہتے جی یہ کون ہے؟ بیگم بھی تھی ان کی، میں نے کہا یار میرے بھائی ہیں اور یہ بھابھی ہیں میری۔ ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے مجھے اس تھیراپی سے روشناس کرایا۔ خیر وہ پھر شروع ہو گیا، کہتا آپ نے تو کہا تھا 7 دن سورہ رحمان سنے، آپ نے تو کہا تھا ماں باپ کا قصور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہم دونوں آپس میں ٹھیک ہیں، قسم اٹھانے کو تیار ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، آپ میں اسے کہوں ٹھیک ہے پھر بھی آپ دعا کریں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے علی حق کرنے کو کہا تھا، دیکھیں یہ تو شرک ہے۔ تو میں نے دیکھا ڈاکٹر میمونہ نے پہلے تو اسے ایسے کر کے دیکھا، مجھے دیکھا، تو میں نے کہا میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ حضرت علی کا نام نہیں، آپ نے اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ کہتا جی اللہ کے اور بڑے نام ہیں یہ وہ۔ میں کہا دیکھو میری بھائی، میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار اچھا میں چلتا ہوں، اس طرح کی کوئی بات ہوئی، میں نے کہا یار بحث نہیں کرنی، آپ کا دل مانتا ہے تو کریں۔ کہتا نہیں میں نے کر لیا ہے لیکن دیکھیں نا بخار دوسرے کو ہو گیا یہ کس قسم کا اللہ ہے جو بچوں کو پکڑ لیتا ہے اور قصور بڑوں کا ہو تو یہ ہو۔ وہ ڈاکٹر میمونہ ایک دم اسے کہتی ہیں آپ چاہتے ہیں اس کا بخار ٹھیک ہو؟ تو کہتا ہے میرا بچہ مر رہا ہے، 6 سال سے وہ بھگت رہا ہے، دوسرے کو بخار ہو گیا اور آپ سوال پوچھ رہی ہیں میرے سے، میں چاہتا ہوں میں اور لاہور کس لیے آیا ہوں فلاں۔ وہ کہتی ہیں پھر یہ داڑھی صاف کر دو۔ اتنا کہا کہ مجھے کہتی ہیں جے بھی چلیں، گاڑی میں بیٹھیں۔ اب وہ شاؤٹ کرنا شروع ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا چیز ہے، خود اس نے دوپٹہ نہیں لیا اور یہ میری داڑھی کے اوپر بات کری، یہ سنت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے اسے بیل کہا، میں کہا یار یہ پاگل ہے، آپ مجھے بھی معاف کریں، آپ نے جو کرنا کریں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے۔ اب ان کی عادت ہے وہ زیادہ بولتی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا ویسے آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتی ہیں جی بھی چلے کھانا کھائیں، چھوڑے پرے، آپ بہت معصوم ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن میں کلینک پہ تھا تو وہ خرم مجھے کہتا ہے کہ سر وہ جو فیملی آتی ہے وہاں سے بابا نگر سے وہ آئے ہیں۔ میں نے کہا یار اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، اسے کو ویٹ کرنا پڑے گا، یہ کس لیے آ گیا وہ نا۔ خیر اس دن پیشنٹ کوئی کم تھے، وہ بندہ اندر آیا، اکیلا آیا، بہت ایگریسو۔ تو مجھے یاد ہے، مجھے کہتا ہے کہ مجھے تو آپ لوگوں کا اسلام سمجھ نہیں آیا اور اوپر سے آپ نے ساری تسبیحیں وظیفے نمازیں میری بند کر دی۔ میں نے کہا میں نماز تو نہیں بند کی، میں نے تمہیں کہا تھا نماز قائم کرو۔ کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہ آپ کی بھابھی تھی تو دوپٹہ نہیں تھا اس کے پاس اور اوپر سے وہ مجھے کہے گی داڑھی صاف کرو یہ وہ۔ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے بات کی تھی یہ کس قسم کا اللہ ہے؟ آپ کا اللہ ہے۔ انہوں نے آپ کو کوئی جواب دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے آپ داڑھی نہ صاف کریں، میں نے تو نہیں کہا کریں، معاف کریں جائیں۔ اس نے نا ان کے بارے میں کچھ فضول بات کر دی۔ میں نے کہا دیکھو اب تم پرسنل ہو رہے ہو، اب نہ کچھ کہنا۔ اتنی دیر میں اس کا بچہ اندر آیا، اس نے دروازہ کھول دیا، بابا چلیں یہ وہ، بیوی بچے گاڑی میں تھے اس کے۔ وہ بڑے غصے سے شاؤٹ کر کے اسے کہتا ہے کہ تم گاڑی میں بیٹھو، تو میں نے کہا تم چلے جاؤ۔ خیر اتنی دیر میں وہ بچے کی ماں بھی پیچھے آئی، اس کو بھی اس نے ڈانٹ کے کہا میں نے تمہیں کہا تھا تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا 2 ہاتھ کر کے آتا ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ میرا دروازہ جو کلینک کا تھا نا، وہ سم ٹائمز کا لاک پورا نہیں لگا، زور سے مارو تو وہ کھل جاتا تھا، وہ دروازہ پورا لاک ہوا نہیں۔ میں نے بھی نہیں بادر کیا، میرا خیال تھا وہ چلے گئے۔ وہ مجھے کہتا ہے میں آپ پہ اور آپ کی بھابھی کے اوپر بلیسفیمی کا پرچہ کٹوا دوں گا، پتہ نہیں کیا شروع ہو گیا۔
दाढ़ी सुन्नत है, ये है, वो है, फलां है, और मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा, मैं भावलपुर से आया हूँ, मैंने इतना पेट्रोल खर्चा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फलां किया, ये ड्रामा है। मैंने कहा तुमने अली हक किया है? कहता है किया है। इससे क्या होता है? पता नहीं, मैं शायद उससे दोबारा, मैंने कहा मेरे सामने बैठ के करो। उसने आंखें बंद की, शायद एक बार शुरू किया, एकदम आंखें खोल कहता है ये जो आप कहते हैं कि माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते, तो हमारा एक बात मैंने सिर्फ आपसे शेयर करनी है। मैंने कहा तुमने अली हक किया, तुम्हें कुछ नज़र आया होगा। पहले नहीं माना, फिर कहता है कि वो ना एक गलती मेरे से हो रही है लेकिन उसका बच्चे से क्या ताल्लुक है? मैं कहा क्या गलती हो रही है? कहता है वो मेरी शायद क्लास फेलो थी कि पता नहीं कौन थी, ये जानने वाली थी, वो पता नहीं उसने ना, शायद वो कुछ पढ़ती है, क्या करती है, तो वो मुझे ना पिंडी बुला लेती है। मैंने कहा भावल नगर से पिंडी बुला लेती है कि भावलपुर से? कहता है हाँ पता नहीं क्या होता है, फिर मैं रह नहीं सकता, मैं वो बेगम को बता के जाता हूँ मैं सैरोज़े पे जा रहा हूँ, तो वो फिर मैं 3 दिन उसके फ्लैट पे ही होता हूँ। तो मैं क्या उसके घर वाले नहीं? कहता नहीं वो अकेली है, जॉब करती है, उसकी अपनी वो पता नहीं है। मैंने कहा ये कब से कर रहे हो तुम? कहता 6 साल से। मैं कहा तुम्हारे बच्चे को बुखार कब से है? कहता ही 6 साल से। लेकिन देखें सवाल ये है कि अगर ये मेरे इस फेल के बच्चे पे बुखार, मैं कहा मैंने इस बात का जवाब नहीं देना। जवाब ये है कि तुम्हें मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब के बारे में बकवास ना करो, ठीक है? उसने फिर कुछ बकवास कर दी। तो दाढ़ी पे उसे बड़ा गुस्सा था, तो उन्होंने मेरी दाढ़ी पे बात की है। मैं कहा उन्होंने तुमसे यही कहा था कि या ये हुलिया बदल लो या अपनी करतूतें ठीक करो। ये जो सुन्नत तुमने रखी हुई है इतनी, वो हुलिया तुम्हारा पूरा श्रेय है, तो तुम अपनी इस फेल को रोको, ये कहा था तुमने। ब्लेम तुम अल्लाह को कर रहे थे, ये किस किस्म का अल्लाह, ये फलां अल्लाह, ये नहीं अल्लाह। वो फिर कुछ नॉनसेंस उसने बोला तो बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया रोते हुए, बाबा चलें। और दरवाज़ा खुला तो उसकी बेगम का रो रो के बुरा हाल, उस वक़्त से वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उसने सारी बात सुन ली। मुझे कहती है डॉक्टर साहब अली हक मैंने भी किया था, मुझे यही कुछ नज़र आया था, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया था कि ये वैसे ही मुझे कुछ नज़र आया। वो प्रेग्नेंट थी, तो कहती मैं इससे डाइवोर्स लूँगी, मैंने नहीं इसके साथ रहना। खैर उसको नया वक्त पड़ गया, वो बेचारा पीछे भागे, वो बीबी के मैं अब जा रही हूँ बावल नगर ऐसी। बाद में खैर मुझे पता चला कि वो मामू और शायद वो फूफो के बच्चे थे, और मामू का ही सारी जायदाद थी, मामू को ही वो, यानी उनकी वही बेटी थी, वो सारा बिजनेस भी मामू ने उसे करवा के दिया हुआ था। अब वो काकी ने जाके वहाँ फड्डा डाल दिया कि नहीं निकलो यहाँ से। वो मुझे फ़ोन कर कर के माफ़िया मांगे, कभी कहे कि इसको सेटल करें, काकी को समझाएं। काकी को मैंने फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि जी आपने मुझे नहीं कहना कुछ। बैर कुछ देर मैं फ़ोन पे ज़ोर लगाता रहा, लेकिन वो काकी जी उस वक्त तो खैर बड़ी, फिर मैंने ये कहा कि आप अबॉर्शन ना करवाना। वो बड़ी गुस्से में थी कि मैंने तीसरे को पैदा करके क्या करना है ये वो। मैंने कहा नहीं आप ये काम ना करें। काफ़ी अरसे बाद वो साहब एक बार मुझे मिलने आए थे, दुआ सेशन में आए थे, और वहाँ आके उन्होंने, मेरा ख्याल था मैंने पूछने की कोशिश की बच्चे का क्या हाल है, उन्होंने इतना बताया, उन्होंने कहा वो माँ के पास ही हैं, वो मिलने नहीं देती। तो वो सारे उस वक्त हम हॉस्पिटल में होते थे, सर्विसेज, उधर दुआ सेशन होता था। तो वो इन सारों को कहता है कि तुम सारों को मैं कहूँ कि नमाज़ पढ़ा करो टाइम पे, और डॉक्टर साहब को भी पढ़ना कहो कि पढ़ा करें। फिर वो काफ़ी साल मुझे जुम्मे के जुम्मे एक हदीस भेजते उससे कोई ना कोई। मेरे नसीबे में हिदायत नहीं, तो मैं क्या करूँ। बच्चे बीमार नहीं होते। ठीक है,
اس فکرے کے پیچھے بہت کچھ ہے. اسی طرح بوڑھے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی بیمار نہیں ہوتے, یہ اولاد کا کچھ زیادہ لوڈ لے لیتے, اولاد کے حصے کا جو ہے نا وہ کافی حد تک بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں خواہ مخواہ. اولاد ہو گئی ہوتی ہے جوان, چور کا ساتھی پھر چور ہوتا ہے, ضمانتی پکڑا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ کنفیوز ہیں نہیں آپ, اس کیس کو اس فیملی پہ نہ لگا دیں, مطلب وہ کوئی اور ہزاروں وجوہات ہوتی ہیں. اہم ہی نہیں کہا گیا رزق حلال لے کے آؤ, نہ شکری نہ کرو, دعائیں بڑی بڑی نہ مانگو. کئی بار ماں باپ نے دعا بڑی مانگی ہوتی ہے نا, لازمی نہیں ہے کسی نے کوئی غلط کام ہی کیا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار دعا بڑی مانگی ہوتی ہے, اس میں کئی مائیں بچہ بھی پیٹ میں ہوتا ہے دعا مانگ دیتی ہیں بڑی ساری اس کے, یہ ہو یہ وہ ہو, اللہ آپ کی راہ پہ ہوگا, میں نے آپ کے, وہ بعد میں بھولا ہوتا ہے, پھر وہ اب یاد آ گئے, چلیں شکر ہے, کیونکہ وہ شریف آدمی ہے, اسے کو کچھ نہیں ہونا, اسے سیر ہوتے بھی نہیں جانتا, 2 بجے چھٹی ہوتی تھی کہا تو اور ایسا ٹھیک ہے. چونکہ آپ نے گھما کے سوال پوچھا تو مجھے بڑا گھما کے جواب دینا پڑا, جب آپ نے سیدھا پوچھا ہے تو میں نے سیدھا جواب دے دیا.